ضابط خطاب دیتا ہوں شیخ الحدیث بالتفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار اوان حافظہ اللہ تعالی المدنی، وہ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے آج کی گزارشات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف، پھر قرآن مجید کی فضیلت، اہمیت اور اس کے اندر اس کو سیکھنے کی ترغیب، اور اس کے بعد قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، اور آخر میں قرآن مجید کی تعلیمات جس میں سورہ نساء اور اس کی آخری آیت پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور اس کی آگے دعوت دینے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو اللہ ہے نا، خالق مالک رازق، اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہمارا معبود ہے۔ اور اللہ کی یہ صفات جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے مقام کے مطابق ہیں۔ ان کو بندوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے۔ خالق مخلوق کی صفات میں 3 بنیادی فرق ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں۔ دوسری بات، ساری صفات کامل مکمل ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات باقی رہنے والی ہیں۔ بندوں کی ساری صفات اللہ کی دی ہوئی ہے، نبی، رسول، ولی، بڑا چھوٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفات دی ہیں۔ دوسری بات، بندوں کی صفات ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ اور تیسری بات، یہ فنا ہونے والی ہیں کیونکہ بندے خود فنا ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ قرآن میں 7 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ قرآن اوپر سے آیا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ عرش پر ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق ہے۔ اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی اللہ عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے ہیں، لہذا قرآن کا مسئلہ ہے، نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا ان کا
فرعون نے کیا. اس نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. حامان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے رب دیکھوں. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اوپر رب ہے، اور میرا خیال ہے معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، اوپر رب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار سب سے پہلے فرعون نے کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ان کو غصہ آ گیا، اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا. پھر احساس ہوا کہ مجھے اسے نہیں مارنا چاہیے تھا، اب کفارہ میں مجھے اس کو آزاد کر دینا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی کے اندر. صحابی رضی اللہ تعالیٰ بھی انسان تھا، کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، لیکن بتقاضائے بشریت اگر اس سے غلطی گناہ ہو جاتا، جب تک توبہ نہ کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا، کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، اس کو آرام چین نہیں آتا. اور ہم غلطیاں پھر غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، مال کمانے خرچ کرنے کے گناہ، اور پھر جو ہے دیکھنے کے گناہ، سننے کے گناہ. 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے. زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہا، زبان سے جھوٹ، گالیاں، دل سے اسبغ کوڑ نہیں جا رہا، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، کنجروں کریوں کے چہرے بلکہ بوتے، گندی ننگی تصویریں جیبوں میں. کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. درس ہیں، قرآن کے درس ہیں اور جلسے ہیں اور رمضان ہے، تراویح ہے، سب کچھ ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگلی مصیبتیں کے احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ذہن جاتا رہا. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہر سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو بے حسی ہے نا حکمرانوں میں بھی اور عوام میں کہ عمریں گزر رہی ہیں، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار، یہ اصل تکلیف دہ بات ہے. ڈاکے تو پڑتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس. یہ ہماری حالت، صحابہ ایسے نہیں تھے رضوان اللہ علیہ، ہماری طرح تھے سن کے سننا تڑپ اٹھا کہ جناب میں نے اس کو تھپڑ دے مارا، میں اب اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس کو بلاؤ. آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ اوپر ہے. آپ نے پوچھا مولانا میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ میں آتکا فإنہا مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے، یہ صحابہ کرام کا. یہ جو لوگوں میں آگے نہ بات کہ اللہ ہے، ہاں ہے، اللہ کہاں ہے، وہ تو کہیں آ ہی نہیں سکتا. اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، کہ نہیں تیرے لیے تو ٹھیک ہے، تو عرش پر آ ہی نہیں سکتا. جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے اور اس کے ایمان کی تصدیق کی. کہتے ہیں نہیں، تو بس شریعت بیان کرے گا اللہ کے لیے کہ اللہ تیرے لیے کرے. اللہ ہے، کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. کہتے ہیں نہیں، اللہ تو کہیں آ ہی نہیں سکتا. اللہ جہان میں ہے؟ نہیں. جانتے باہر ہے؟ نہیں. اللہ ہے، ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کی صفات کو ماننا ضروری ہے. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے. اللہ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا. اللہ کے کلام کے الفاظ، حروف، آواز تھی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے. کلام کرنا یہ مفعول مطلق تاکید ہے. اللہ خود بولا اور اللہ کی آواز تھی. اللہ کی آواز سنی گئی اور اللہ کا کلام لکھا گیا، پڑھا گیا. کبھی تورات کی شکل میں آیا اور کبھی انجیل کی شکل میں اور کبھی قرآن کی شکل میں آیا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا. اللہ نے اس کا رد کیا تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ بولتا نہیں تھا تو پھر سمجھ جاتے کہ رب
نہیں ہے، کیونکہ رب تو بولتا ہے، رب بولتا ہے، رب کلام کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کیسے؟ جیسے اللہ کی شان اور اس کے مقام کو لائق ہے. اور نہیں جی اگر ہم نے کہا اللہ بولتا ہے تو پھر یہ منہ، پھر یہ زبان، اللہ تو یہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب اللہ کی کچھ صفت کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں یہ جو نا مخلوق کو لاتے ہیں. مخلوق کو لانا ہی نہیں چاہیے ذہن میں. جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے. اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کلام کر کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. بندہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، کلام کیسے؟ جیسے اس کے حال کے مطابق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، سنا گیا، پڑھا گیا. دیکھو سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بندہ حجتی بڑا ہے، حجت کرے گا، مگر یا اللہ جس طرح بھرتے رہے فرشتے، مجھے کیا پتا ہے، اور تو انصاف والا ہے، میری جنت سے گواہ ہونا چاہیے. اللہ کہے گا اچھا. زبان پہ اللہ مور لگا دے گا اور ہاتھ پاؤں بولیں گے. جب ہاتھ بولے گا، ہاتھ کا منہ ہے، ہاتھ کی زبان ہے. جب پاؤں بولے گا تو پاؤں کا منہ ہے، پاؤں کی زبان ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کہتا تھا، تو پتھر کا منہ تھا، پتھر کی زبان تھی. جب مخلوق بغیر منہ زبان کے بول سکتی ہے تو جو اللہ سب کو بلانے والا وہ نہیں بول سکتا بغیر منہ اور زبان کے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے. تو یہ قرآن اللہ کا کلام. قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا. ایک دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور لیلۃ القدر تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس لیے اس کے لیے انزل ینزل کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ اس کا معنی ایک ہی دفعہ قرآن کا آنا. اور دوسری دفعہ نزول ہوا قرآن مجید کا پہلے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام لے کے آئے. یہ تقریباً 23 برسوں. اس کے لیے نزل ینزل کا لفظ استعمال ہوا. کچھ قرآن مکی ہے، کچھ مدنی. مکی قرآن ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی قرآن، مدنی صورتیں جو قرآن جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے. قرآن مجید کا مکی اور مدنی میں تقسیم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے. جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، تبھی تو یہ تقسیم ہے. اور پہ مکی صورتوں میں عام طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان، امور ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبی و رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت جہنم کا تذکرہ، فرشتوں کا تذکرہ، مسئلہ رسالت، مسئلہ توحید، دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا، ظلم زیادتی نہیں کرنی. عام طور پر مکی صورتوں کا یہ موضوع ہے. اور مدنی صورتوں میں ایمان، عقائد کے ساتھ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، دعوت تبلیغ، خاندان کے احکام، نکاح، طلاق، رضاعت کے مسائل، معیشت، معاشرت کے مسائل، بین الاقوامی تعلقات، یہود و نصارہ اور منافقین کے حوال، اور اخلاق اور آداب، عام طور پر مدنی صورتوں کا یہ موضوع ہے. قرآن مجید میں سب سے افضل سورہ سورہ فاتحہ ہے. جناب ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها ہی سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ خود قرآن میں اس صورت جیسی کوئی اور صورت ہے. یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور بڑا قرآن ہے جو میں دیا گیا ہوں، جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اپنی امت سے، سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. نہیں ہے نماز اس شخص کی جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے، کتاب القراء امام بہقی کی. اور اس کے علاوہ اور روایت بھی ہیں. یہ کیوں فرض کی سورہ فاتحہ؟ تاکہ جب میری امت کے لوگ مرد اور عورتیں وضو کر کے
خشوع خضوع پیش کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے گڑ گڑاتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے اللہ کی حمد ثنا تعریف توصیف بیان کرنے کے بعد اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم دکھا دے سیدھی راہ، اس پر چلا، اس پر خاتمہ فرما. جب 5 ٹائم ایک ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا. یہ وجہ ہے سورہ فاتحہ فرض ہونے کی. نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، فرض نفل ہو، مقیم مسافر بیمار تندرست کی ہو، جنازہ استسقاء، کوئی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. قرآن مجید میں سب سے افضل آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیونکہ قرآن مجید کی اس آیات کریمہ میں 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے صراحتاً اور اشارہ کے ساتھ. قرآن مجید کے بڑے نام ہیں، ان میں ایک مشہور نام یہ قرآن ہے. قرآن مصدر ہے، اس کا معنی پڑھنا، یعنی جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس کا نام ہی ہے پڑھنا. اور مصدر آپ کو پتہ ہے کہ فاعل مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مقروء یعنی پڑھی ہوئی کتاب. جو قرآن مجید جو ہے اس کی فضیلت بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن مجید ٹھوس معاملے کی رہنمائی کرتا ہے، مسئلہ عقیدے کا، نماز کا، عبادت کا، معاملات کا، اٹھنے بیٹھنے کا، معیشت معاشرت کا. جو قرآن رہنمائی کرتا ہے ایسی کوئی اور رہنمائی کرنے والی کتاب دنیا میں نہیں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَى. اگر دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہوتی جس کے پڑھنے سے زمین ٹکڑے ہوتی، مردے زندہ ہو جاتے، پہاڑ چل پڑتے، تو یہ خوبی قرآن میں ہوتی. چونکہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے لہذا قرآن کی بھی یہ بات نہیں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر تو اس کی جلالت، ہیبت، عظمت سے پہاڑ بھی ریزے ہو جاتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. عقبہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، آپ میں سے کوئی آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے بغیر کسی کا دل دکھانے کے اور بغیر کسی کو پریشان کرنے کے 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ خواہش کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان مجمعین نے عرض کی جناب ہم میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے. کون ہے یہ خواہش نہیں کرتا کہ سامنے والے میدان میں جائے بغیر کسی کو پریشان کرنے کے، بغیر محنت مشقت کے 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے؟ اور اس وقت عرب میں سب سے قیمتی مال سرخ اونٹوں کو سمجھا جاتا تھا. تو سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لینا، سمجھ لینا، پڑھ لینا، لے لینا، ایسے ہی سمجھو جیسے انسان 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا. 3 رہتے تو 3 اونٹنیاں، 4 رہتے تو 4 اونٹنیاں، 5 رہتے تو 5 اونٹنیاں. یہ قرآن مجید آیا، ہم اس کو سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میں خالق مالک رازق کو خوراک غذا دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں ان کو، ان کے بابے دادے پردادے کو میں نے بنایا. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے سمندر دریا سب میں نے بنایا اور میں نے کتاب نازل کی ہے ان کے فائدے کے لیے. اتنے لاپرواہ ہے میری مخلوق کہ اس کو پڑھنا گوارا، سمجھنا گوارا نہیں کرتے. کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم نماز پڑھو تا تعلمو، تمہیں پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. گنگی بہری نمازیں ہیں. ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے. افسوس افسوس مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کو قرآن نادرے پڑھنا نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں کیسے اصلاح ہوگی تیرے گھر کی؟ تیری
گھر کے اندر جو ہے خیر و برکت کیسے آئے گی؟ اولاد کی تربیت کیسے؟ مجھے بتا، تیرے گھر سے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ تیرے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اولاد فرمانبردار کیسے بنے گی؟ معاشرے محلے علاقے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ مجھے بتا، تیری حکومت اور علاقے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس قرآن نے تیری اصلاح کرنی تھی وہ تو تجھے نادرے پڑھنا نہیں۔ سن لو، اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی، کوئی نہ مانگے اس کو بھی، کوئی محنت کرے اس کو بھی، بغیر محنت کے بھی دنیا میں، لیکن دین، ایمان، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بغیر دعا کے، طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، بغیر محنت کے، بغیر ٹائم دینے، بغیر پڑھنے، یہ نہیں آتے۔ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تو ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، جہاں کو لگا ہے، جہاں کو لگا تھا لگا پھر، کہیں لگے پھر تو بھی لگا پھر۔ تیری زندگی 60-65 میں نے لکھی ہے، ڈیری تیری تیار ہوئی، جگہ طریق لکھی جا رہی، تیری میری باتیں قیامت کیوں لگا پھر لگ۔ یہ سیکھنے سے آئے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ سیکھنا پڑے گا، آئیں گے پڑھیں گے۔ اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف میں ترجمہ ہے؟ کہ آج چھٹی کا دن ہے، آؤ بچوں دیکھیں، بیٹھیں، اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ یہی تو وجہ ہے کہ قوم جو ہے ساری پتہ ہی نہیں کسی بات کا، تماشبین بنی ہوئی ہے قوم۔ پہلے ویسے ناچنا تھرکنا تھا، ہندوستان میں میلے بڑے لگتے تھے، وہاں سے میلوں سے متاثر ہو کے اور یہ سارے ڈھول ڈمک کے اب مذہب کو ساتھ لگا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ڈھول ڈمک کے چمٹے بجو، کچھ ساتھ مذہب کا تڑکا، کچھ درود شریف، کوئی کلمہ، کوئی نفل۔ ہاں پتہ تو لگے نبی آج پیدا ہوا، پھر معراج کا مقصد کیا ہے، وہ نماز کیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس جناب چراغاں، پہاڑیاں، تھرکو، ناچو، کچھ چبینا، کچھ نفل۔ جھوٹ کبھی اکیلا نہیں آیا، ہمیشہ سچ کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ بدعت اکیلی کبھی نہیں آئی، سنت کے ساتھ مل کے آتا، اور ساتھ مذہب کا تڑکا، اور پھر دل پشوری کرو، نالے دیوی دا درشن، نالے فائنہ دا پپا، ثواب دے گا ثواب تانوں۔ یعنی مذہب کو تڑکا لگا کے سارا تماشا بینی ناچ اور یہ شبرات۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان اللہ تللے باتوں کو چھوڑو، سیکھو قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کی جو ہے تفسیر حدیث وہ کیا کہتا ہے۔ اب دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور چیزوں کے پیچھے نہ لگو۔ رب کی طرف سے 2 چیزیں آئیں، ایک قرآن آیا اور ایک اس کا بیان۔ مجھے یہ عنوان بہت پسند ہے، تفہیم القرآن بالسنہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ تفہیم القرآن بالسنہ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب قرآن کی طرف ہم رجوع کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ دیکھو حاتم طائی بڑا مشہور آدمی ہے، دنیا میں بڑا مشہور آدمی، اس کا بیٹا تھا عدی، عیسائیوں کا عالم تھا، وہ مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا۔ اس نے روزہ کے بیان میں ایک آیت سنی، اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم مسلمانوں روزہ رکھو، سحری کھاؤ پیو، جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، سحری کھاتے رہتے۔ جب معلوم ہوتا کہ یہ سفید دھاگا ہے اور یہ سیاہ، تو کھانا پینا بند کر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی تو آپ نے فرمایا تیری گدی بڑی چوڑی ہے، تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے، جس کے نیچے وہ 2 دھاگے آ گئے، تو نہیں سمجھا یہ صبح کا پھوٹنا ہے رات کی تاریکی سے۔ اللہ نے رات کو سیاہ دھاگا کہا اور صبح کو سفید، کیونکہ قرآن عربی میں آیا اور عرب لوگ اشارے سے بات کرتے تھے۔ قرآن نے اسلوب، انداز عربوں والا اختیار کیا تاکہ پہلے یہ سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے، لیکن اس کا درجہ سب سے اونچا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ انداز عربوں والا ہے لیکن درجہ سب سے اونچا ہے۔ تو عرب اشارے کنائے میں کلام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سیاہ دھاگا رات کو کہا ہے اور سفید دھاگا صبح کو کہا۔ اچھا یہ کون تھا؟ یہ عربی تھا۔
وسیع بلیغ تھا، یہ خطیب تھا، یہ سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، انجیل کا عالم تھا، نبیوں کی اولاد تھا، یہ صحابی رسول تھا اور یہ رسول کا شاگرد تھا، عربی دان تھا، قرآن کا گواہ تھا، لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھا۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری دعوت، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ ہماری دعوت کہ قرآن کو جیسے سمجھنا ماننا فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو سمجھو جیسے قرآن والے نے سمجھایا۔ لہذا قرآن کی تفسیر عربی کے دور پر، لغت کے دور پر، سائنس کے دور پر، جناب جی کے دور پر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کا اشارہ، سوسائٹی کے تقاضے، رسم و رواج، تحفظات، لغت اور ساری دنیا جہان کی چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو محمد الرسول اللہ کی کچہری میں طے ہوئی۔ اس چیز کی پابندی کر لیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صبح سورج نکلنے سے پہلے ساری فرقہ واریت ختم ہے۔ یہی صحابہ کرام کا نظریہ تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو آپ کی ذات سے رہنمائی ہے، آپ وفات پا گئے تو آپ کی بات سے رہنمائی ہے، اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پر قائم رہے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اور یہ خود قرآن ہے، ایک نہیں بیسیوں رہتے ہیں، بیسیوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ أَيْ بِمَا أَعْلَمَكَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ نبی کی بیویوں اس کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں آیتیں اور حکمت تلاوت ہوتی ہے۔ نبی کی بیویوں کے گھروں میں کیا تلاوت ہوتا تھا؟ یا قرآن یا اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ منو کے شاہ قد حلق، جس کا حساب کتاب ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جس کو جبریل کے سلام آتے تھے اور جس کے بارے میں اللہ نے گواہی دی، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی عظیم ترین عورت عالمہ فاضلہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو صحابہ کی مجلس جمتی، کئی دفعہ ان کو مسئلہ پیش آتا، اس کا حل نہ ہوتا، وفد ترتیب پاتا، جاؤ امی سے پوچھ کے آؤ، امی کے پاس آتے، امی آگے سے قرآن کی تفسیر میں حدیث سناتی، سارے خوشی خوشی چلے جاتے، امی کو دعائیں دیتے۔ یہ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تو کہتا ہے حساب یسیر، حساب آسان بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا انما ذالک العرض، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جو حساب آسان ہے یہ پیش کرنا ہے کہ اللہ بندے پر پیش کرے گا، یہ کام کیا تھا، یہ بات کہی تھی، یہ کام کیا تھا، آدمی کہے گا ہاں یا اللہ، تو کہے گا کہ بس اب میں گیا، اللہ کہیں گے جا ہم نے دنیا میں تجھ پہ پردہ پوشی کی تھی، آج بھی ہم تم سے نہیں پوچھتے، جا۔ یہ حساب آسان اب عائشہ نہیں سمجھ سکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے یہاں مفسر بنے بیٹھے ہیں، بس عربی ہے، موشگاف ہے، لغت کا یہ معنی، ادھر سے یہ معنی۔ اقبال کہہ گیا، وہ کلندر لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، بہرحال شعر کے اندر ہے، کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، اور فقیہ شہر قارون ہے لغت آئے حجازی کا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا، یہ کون ہے تو کلالہ کا یہ مفہوم ہو سکتا، کون ہے تو، کس نے تجھے حق دیا؟ رجوع کر حدیث رسول سنت رسول کی طرف، جس پر قرآن نازل ہوا اس نے کیا معنی بتایا اور اس نے کیا مطلب بتایا۔ تو تفہیم قرآن بالسنت، بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ قرآن ہم سمجھیں گے سنت کی روشنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے سمجھایا۔ تو قرآن کی جو خصوصیات ہیں بہت ہیں، اس وقت میں ایک خصوصیت بیان کرتی، یہ کتاب اصلاح کرتی ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ شخصیات میں، شہروں میں، قوموں میں، علاقوں میں انقلاب لاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یذو بآخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ کئی قوموں کو عروج دیتا ہے اور ان کو بلند کرتا ہے۔
جو اس کو تھام لیتی ہیں، پڑھتی ہیں، سمجھتی ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کئی قوموں کو اللہ اس کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے، جو اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل رسوا کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے عرب کے لوگ ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا بنایا ہوا تھا۔ مکے والوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ رب کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو، ولیوں کو اختیار دیے ہوئے، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں۔ اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد صحت دیتی ہے، اس کے آستانے سے اولاد ملتی ہے اور اس کی درگاہ سے جو ہے وہ رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں۔ اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں۔ اللہ کے نظر چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو۔ اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر کو دعا، سورنے، پکارنے، عبادت، سجدے، رکوع، نظر نہ چڑھاوے میں نہ شریک کرو۔ یہ شرکت، شراکت، کمپنی سسٹم یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دعوت پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ تو جب انہوں نے قرآن کو سمجھا، اس کو اپنایا اور اس کی تفسیر حدیث رسول، یہ حدیث رسول، سنت رسول قرآن کی تفسیر ہے اور یہ اللہ نے حق دیا۔ آپ نے اپنے قول، فعل، عمل، تقریر سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی، عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی۔ آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش چپ ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی۔ کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا نہیں آیا، نہ ہے، نہ آئے گا، جس کی چپ بھی قانون ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ وہ چپ کر دیں، ان کی چپ خاموشی کو اللہ قرآن کی تفسیر، اسلام کا اصول بنا دیتا۔ گارنٹی اللہ کی بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن اور حدیث نے ان کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا جو ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا بنائے ہوئے تھے۔ آج ان کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ کاسے کی لڑائی میں ایرانی فوجوں کا سپہ سالار رستم پیغام بھیجا کہ تمہارا آدمی کوئی آئے میرے ساتھ مذاکرات کرے۔ جناب عربی گئے، گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر گئے اور گھوڑے کو جا کر ایرانی قالینوں پر جو گاؤ تکیے پڑے تھے ایک تکیے کے ساتھ باندھ دیا، اور تلوار پر نیام بھی کوئی نہیں تھی، چیتڑے لپٹے ہوئے تھے، اور ایرانی قالینی بڑے مشہور ہیں، وہ تلوار کی نوک ایسے ٹیکتے ٹیکتے تو رستم بڑا حیران ہوا۔ کہا ابتو، جب تو یہاں آیا، یہ سپر طاقت کا دربار ہے، ہاتھیوں کے لشکر اور لٹتی تلواریں، نیزوں کے انبار، اتنی فوج زبردست، اور تو ڈرا نہیں؟ اس دربار کا تیرے دل میں کوئی ڈر نہیں آیا؟ انہوں نے مسکرا کے کہا بہت ڈرتے تھے ان درباروں سے، بہت ان سے ڈرتے تھے، بڑا ڈر تھا، بہت ڈر تھا، لیکن جب سے ہم نے ایک اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے دنیا کے درباروں کے ڈر دل سے نکل گئے، چاہے وہ زندوں کے دربار ہوں چاہے وہ مردوں کے، ہم نہیں ڈرتے۔ جب اللہ کا ڈر خوف آ گیا ہم اب کسی سے نہیں، یہ انقلاب ہے۔ اس نے کہا اس دربار کے تو آداب ہی بجا نہیں لایا، پہلے آ کے تخت کے پائے کو پکڑتے ہیں، پھر آ کے حضرت صاحب کے گھٹنے کو پکڑتے ہیں، اور پھر جا کے شرف باریابی ہو، تو بے ادب، کوئی ادب ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا ہم بہت جھکتے تھے ان درباروں پر، بہت خاک چھانتے تھے، لیکن جب سے اللہ کے دربار کے آداب سیکھے دنیا کے درباروں کے آداب بھول گئے۔ یہ انقلاب آیا۔ اور جو لوگ رسم رواج برادری کی بات کو دین بنائے ہوئے تھے، اسلام قبول کیا، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث کو سمجھا، باپ دادا کی بات، برادری، رسم رواج، علاقہ، سوسائٹی کا تقاضا اور گلی محلے کی باتیں، لڑیاں، سلسلے، مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان پر سمامہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ قتل کرنا اور چمٹی کو مسلنا برابر سمجھتے تھے، قرآن نے اور اس کی تفسیر نے، حدیث رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج جاتے ہوئے کسی کی پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے،
کہ مجھے معاف کر دے میرے بھائی، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا۔ جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے شرمار کی وجہ سے، قرآن نے انقلاب پیدا کیا کہ آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت بھی جان کی بازی لگا کے کرنے لگے۔ جو لوگ بدبودار شراب پیتے تھے ان کے کپڑوں سے خوشبوئیں آتی، اور جن کو دنیا میں کوئی رہنے سہنے کا ڈھنگ نہیں تھا، وحشی، اجٹ، بد تہذیب، بدو مشہور تھے۔ قرآن حدیث نے انقلاب پیدا کیا، روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے۔ اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا۔ قرآن نے انقلاب پیدا کیا، رومیوں ایرانیوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دی۔ قرآن ہی تھا، اس کی تفسیر حدیث تھی جس نے انقلاب پیدا کیا۔ اور دنیا منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگی بات کیا تھی، نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم، بڑی اہم تعلیم قرآن کی عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہر سورت، ہر پارے، ہر رکوع، ہر صفحے، ہر آیت میں توحید عقیدہ کا مسئلہ بیان کیا۔ عقلی دلائل، نقلی دلائل، زمین کے دلائل، آسمان کے دلائل، رات کے دلائل، دن کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل، دلائل بلکہ صرفنا فی ھذا القرآن، پھر کے اللہ نے عقیدہ توحید سمجھایا۔ ہر مسئلہ مختصر ہے قرآن میں، ہر مسئلہ مختصر۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، مختصر ہے، کیا مطلب نماز پڑھو؟ یا اللہ کتنی نماز کب میرا نبی بتائے گا، میں نے بتایا نا، حدیث تفسیر کرتی ہے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، یا اللہ کتنی کب کس کو، میرا نبی بتائے گا۔ اللہ نے کہا حج کرو، یا اللہ کیسے، میرے ایک واحد مسئلہ عقیدہ توحید کا جس کو اللہ نے کھول کے پورے قرآن میں، پوری صورتوں میں اور پاروں میں بیان کی کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو۔ اور سورہ نساء جو آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک، شراکت، کمپنی سسٹم کرتا ہوا مرا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا، عادت روا، داتا، اور کسی اور کو صحت دینے والا، رزق دینے والا، اور کسی اور کو جو قادر قدرت والا سمجھ کے مرا، توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر مرا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو۔ سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر شرکت، شراکت، کمپنی سسٹم مت رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ اس میں تفصیل سے بیان کیا پورے قرآن میں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، یہ جی شیخ الاسلام صاحب ہیں جی، اچھا یہ توحید سیمینار کرائیں گے، اچھا جی کہاں کرائیں گے؟ کہتا ہے جی وہ جہاں شرک ہوتا ہے نا رات دن، علی اجویری کی قبر جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانتے، اللہ کا فضل ہے، نہ کہ وہ گاج بخش مانتے ہیں، سوئی بخش بھی کوئی نہیں اللہ کے بغیر، اللہ کے فضل سے۔ وہاں ثابت کریں گے، کہاں؟ مراقبہ حال میں کیا ثابت کریں گے؟ کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اکھیوں انی تے نا نور بھری، دسدا ہے نہیں تے چانن نہیں ہے، انا للہ۔ قرآن سارا بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے، مدن مکرم تھے، مصفہ مطہر تھے، چنے ہوئے فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے، آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے شانوں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمل کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر وہ فائز ہوں گے۔ اللہ نے چن کے منتخب کر کے سب سے بھیجا، بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، وہ چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا، اشارہ کیا اللہ نے چاند و ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا اللہ نے حیا کرتے ہوئے
ہوئے قبلہ بدل دیا، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ نے کہا اے نبی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اتنی شانوں والے مقامات والے، اگر تجھے بھی کوئی مصیبت آئے نا مشکل، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ، اور امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ نماز کے اندر اقرار کروایا اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی توحید، اقرار، حمد، ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، عظمت، خشوع، خضوع، گریہ ازاری، منت، سبادت، قیام، رکوع، سجدہ پیش کرنے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی، مالی، بدنی، باتیں، داری، باطنی، سب ایک اللہ کے لیے، کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی، درگاہ، آستانے والے، زندے، مردے، کلندر، سائل، قبر، مزار، جن، انسان، کائنات، فرشتے، کسی کے لیے نہیں، سب کچھ ایک اللہ کے لیے اقرار کرنے کے بعد یہ بھی اقرار کر جو پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ افضل ہے نا وہ اللہ کا بندہ اور غلام تھا، اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، اقرار کر۔ شان ان کی بڑی ہے لیکن اللہ کا وہ غلام ہے، مانگنے والا۔ معراج میں 50 نمازیں فرض کی، پھر آپ اوپر گئے کام ہوئی، کسی چکر میں 10 کام ہوئی 5، کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا کہ جب یہ معراج کا واقعہ پڑھیں گے، سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا پڑھیں گے، بیت المعمور دیکھنا پڑھیں گے، جنت جہنم دیکھنا پڑھیں گے، سدرۃ المنتہا دیکھنا پڑھیں گے، تو دماغ میں آئے گی اوہے 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 نوح علیہ السلام کوئی نہیں گئے، ابراہیم صاحب اوہے کوئی بات ہے، ہاں وہ یہ وہ اللہ ہی جانے، اور نہیں اتنی شان والا میں اس کو اوپر لے گیا، لیکن وہاں بھی جا کر مجھ سے ہی سوال کرتا رہا، جا کے مانگتا رہا، وہاں جا کے رب نہیں بن گیا۔ بات جو سمجھائی ہے قرآن نے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا یہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا مسئلہ محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کی کرنی کیسے ہے؟ برادری علاقہ کا ہے؟ نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی کہہ دے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، مال کمانے، خرچ کرنے، اٹھنے بیٹھنے، رات دن گزارنے میں، بیوی بیٹی کے لباس میں تم میری اتباع تابع داری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر۔ عمر بن عاص رضی اللہ، کافروں کا بہت بڑا جنرل، آ گیا مسلمانوں، کہتے محمد سمجھ آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہم نے بنائے ہوئے تھے نا بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، بت، درگاہیں، آستانے، قبریں، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے تھے ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، یہ جو سارا سلسلہ تھا، اور آپ کہتے تھے کہ نہیں ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا۔ آج بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے، تیرے سامنے ہم نے ہمیشہ ذلت اٹھائی۔ اب میں پہلا عقیدہ نظریہ چھوڑ کے آپ کی اطاعت تابع داری میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں آپ سے ایک شرط لگانا، میں لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول نبی، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر صحیح معنی میں آپ کی تابع داری کر لوں، میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو بھری ہوئی رجسٹر ہیں ان کا کیا؟ وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو فائدہ تیری تابع داری، پہلے موقع میرے نال پہلے طے کرنا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرحماء، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہونٹوں سے، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوسی ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جب کوئی باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، رسم رواج، نظام، دستور، سب کچھ چھوڑ کے صحیح معنی میں عقیدے میں، نماز، روزے، حج میں اور درود وظیفے میں، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، رات دن گزارنے میں میری تابع داری شروع کر دے، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور سورہ نساء میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ نے پڑھا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے 20,000 مرتبہ کلمہ شریف کی تسمیاں 10,000 مرتبہ درود شریف کی تسمیاں ہر سال عمرے حج کرنے والے صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں فرض نماز کے تہجد بھی نہ چھوڑنے والے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت میں آپ کو آخری فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں جب تک ان کی تسلی آپ کی حدیث پر نہ ہو جائے سارے بے ایمان ان میں ایک بھی مومن نہیں اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے رسول بھیجا تاکہ اللہ کے اسے اس کی اطاعت اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کے نام پہ نسلیں پلیں اس کے نام پہ اچھل کود ہو اس کے نام پہ بھگڑے ڈلے اس کے نام پہ کھائے پئیں اور گدیاں چلیں ہم نے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے ہم نے اس لیے اس کو بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی بات مانو اور پھر نماز کا مسئلہ سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے نماز مشرک ہے بے نماز جہنمی ہے رسول میں بے نماز کافر ہے اللہ نے رعایتیں دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو رعایتیں دے دو یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے نماز میں سجدہ رکوع نہیں کر سکتا اشارہ کر لے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے سورۃ النساء میں تیمم پڑھا آپ نے اللہ نے رعایتیں دے دیں میں مسافر ہوں تو 2 رکعت پڑھ لے میں جہاد میں ہوں پٹنا جھپٹنا یہ میری زندگی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا رُكْبَانًا سواری پیدل حالت میں گرتے پڑتے اشارے سے اگر تو 1 رکعت بھی پڑھ لے مجاہد میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں رعایتیں دے دیں چھٹی نہیں دی وجہ اللہ کہتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا میرے بندو بندیو سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل کبھی میری محبت سے خالی ہو اور یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے ہاں میں حلال کھاؤ رسولوں کو علیحدہ کہا کہ حلال کھاؤ مومنوں کو علیحدہ کہا کہ حلال کھاؤ عام لوگوں کو علیحدہ کہا کہ حلال کھاؤ اور پھر قولوا للناس حسنا لوگوں سے اچھی بات کرو اخلاق سے پیش ہو سورہ نساء اس کا نام نساء اس لیے ہے کہ اس میں عام طور پر جو ہے نا زیادہ وہ مسائل عورتوں کے ہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو کتنی اہمیت دی ہے آج کل جناب یہ ناقص عقل اور یہ لوگوں کے کہنے پر اور غیر مسلموں کے ایجنڈے کے طور پہ حواس بختہ قسم کی عورتیں عورت مارچ کے نام پر مرضی کے نام پر اللہ کی قسم جو مقام عورت کو مرد نے جو مقام عورت کو اللہ نے دیا مقام بخشا اس کو اللہ کی قسم کوئی اور مذہب کوئی جو ہے دین وہ نہیں دے سکا یہ بیٹی ہے چھوٹی سی بیٹی ہے پھولوں جیسی بیٹی ہے پیاری سی چھوٹی سی بیٹی ہے کیا مقام ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں 2 یا 2 سے زیادہ اس نے ان کی صحیح تربیت کی کل قیامت کے دن وہ میں محمد کا پڑوسی ہوگا 2 بیٹیوں کا باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ جوان ہو گئی اس کی شادی ہوئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم میں بڑی بڑی نعمتیں میں نے زمین بنائی تمہارے لیے میرے بندو آسمان بنایا میں تمہاری بارش برساتا ہوں یہ وہاں کہا کہ میں نے تمہارے لیے بیویاں بنائی بیویاں بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی نعمت کا ذکر کیا رسول اللہ صاحب نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ پوری دنیا میں سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے سب سے بہترین چیز ہے اتنا اس کو مقام اور جب یہ بوڑھی ہو گئی کتنی شان بڑھ گئی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اللہ نے مقام بخشا بنایا اس عورت کا حاجی صاحب مجاہد صاحب تہجد گزار صاحب تیری جنت کا راستہ تیری ماں کی قدموں سے ہو کے جا ویسے تو وراثت کے اندر مرد کا حصہ زیادہ یہ بھی میں بات عرض کروں عورت کا حصہ کم ہے عورت کے ذمہ خرچہ ہی نہیں ہے سارا چونگا ہی ہے کھانا پینا ہی ہے چھوٹی ہے خرچہ اس کا باپ کے ذمہ بڑے بھائی کے ذمہ بیوی ہے خاوند کے ذمہ اور جب بوڑھی اماں بن گئی بیٹے کو کہا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اگر خرچ کرنے کے لیے ہو من حق بے حسن صحابتی سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے میں ماں اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں ماں سے اچھا سلوک کر لوں پھر دوبارہ میں ماں جناب میں 2 دفعہ اپنی ماں سے اچھا سلوک کر لوں تیسری دفعہ میں ماں اس نے کہا میں 3 دفعہ اچھا سلوک کر کے ماں کو پوری طرح راضی کر چوتھی دفعہ میں باپ
دیکھو گواہی میں باپ آگے، وراثت میں باپ آگے، حکومت میں باپ آگے، لیکن دل جوئی میں، خدمت میں، علاج معالجے میں، اس کا خیال رکھنے میں اور کپڑا میں، اس چیز میں ماں کے 3 درجے، عورت کے 3 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجے مرد سے زیادہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ملکیت کا بیان کیا۔ سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا کہ جیسے مرد کمائی کر سکتے ہیں، عورت بھی جائز کمائی اگر کرے، اس کی ملکیت ہے، کسب ہے اس کا، اور پھر جیسے اس کے لیے وراثت ہے، ایسے عورت کے لیے بھی وراثت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حقوق یہ بیان کیے، اور جتنا کچھ اس کا ہے وہ سارا اس کے لیے انعام ہی انعام ہے۔ خرچہ تو اس کے ذمہ ہے ہی نہیں، خرچ تو مرد کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وراثت کے مسائل بیان کیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وراثت کے احکام آنے سے پہلے مسئلہ کیا تھا؟ مال ہوتا تھا اولاد کا، آدمی مرتا تھا تو اس کے مال کے وارث اس کی اولاد ہوتی تھی، لیکن اس کو حکم آیا کہ اپنے ماں باپ کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق وصیت کر جا کہ کتنا ان کو دینا ہے، تیرے ماں باپ کو کتنا دینا ہے اور تیرے رشتہ داروں کو کتنا دینا ہے، یہ بتا کے جا۔ لیکن جب وراثت کے مسائل آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا سارا سب کا حق رکھ دیا، ماں باپ کا بھی رکھا، یہ سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا، ماں باپ کا، اولاد کا، میاں بیوی کا، بہن بھائیوں کا، یہی ہیں 4 بڑے شعبے۔ تو یہ سارا مسئلہ بیان کر دیا تو پھر رسول اللہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو حق دے دیا ہے، اللہ نے حصے بیان کر دیے ہیں۔ اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، غیر وارث کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ احکام جو ہے یہ سورۃ النساء میں آپ نے پڑھے، تو آپ نے وہاں پڑھا مسئلہ اولاد کے متعلق اور ماں باپ کے متعلق پڑھا، میاں بیوی کے متعلق پڑھا کہ میاں فوت ہو جائے تو بیوی کا کتنا، بیوی خان، بہن بھائیوں کا بھی آپ نے پڑھا۔ تو بہن بھائی ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ایک ہے، یعنی ماں باپ ایک ہے تو یہ بھائی ہوتے ہیں۔ ایک وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی باپ ایک ہے، مائیں علیحدہ علیحدہ۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن کی ماں ایک ہے، باپ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو سورہ نساء کے اندر جب آپ نے وراثت کے مسائل احکام پڑھے تھے تو جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں نا، ان کا مسئلہ آپ نے وہاں پڑھا۔ جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں ان کا مسئلہ وہاں بیان ہوا۔ اب جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہیں، پہلا نمبر ان کا ہوگا، جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بہن بھائی۔ مثال ایک آدمی مرا ہے، اس کے بہن بھائیوں میں کون ہیں جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہیں تو وہ پہلے ہوں گے، جو صرف باپ کی طرف سے ہیں وہ نہیں، وہ پیچھے ہوں گے۔ اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں اگر وہ نہیں ہیں مرنے والے کے، اور باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں تو وہ پھر وہاں اس کی جگہ پر آ جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ سورۃ النساء کی اس آخری آیت کے اندر ہے، یہ بیان ہوا ہے۔ تو کلالہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مرا ہے، ماں باپ بھی نہیں ہیں، یعنی مر گئے، اولاد بھی نہیں ہے اس کی، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ یا تو اولاد ہوئی ہی نہیں، مثلا شادی نہیں کرائی، یا شادی ہوئی ہے لیکن اولاد نہیں ہوئی، یا ہوئی ہے مر چکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مر رہا ہے اس وقت جو زندہ ہوں گے نا وہ وارث ہوں گے۔ جو آدمی مر رہا ہے نا، جس کی تم نے وراثت تقسیم کرنی ہے، اس وقت، اس کی موت کے وقت جو زندہ ہیں وہ وارث بنتے ہیں، اس کے مرنے سے پہلے جو مر گئے وہ وارث نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو سورۃ نساء کے آخر میں مسئلہ بیان ہوا کلالہ کا، کیونکہ بہن بھائی وارث بنتے ہیں۔ یعنی کلالہ کیا کہ ماں باپ بھی نہیں ہیں اور اولاد بھی اس کی نہیں ہے۔ بعض لوگ اور باتیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہیں، جن کو قرآن کی زبان نہیں آتی وہ مفسر قرآن بنے بیٹھے ہیں، وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن بالسنہ پابند ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم کون ہو بھی؟ جس پر قرآن نازل ہوا وہ سمجھائے گا نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی فتویٰ حاصل کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ اچھا جی، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ کلالہ کے متعلق تھا۔
تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے یا سمجھا رہا ہے کلالہ کے بارے میں. نہیں اچھا جی. اب کیا ہے، پہلے ترجمہ سنو. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی اولاد نہیں ہے. اب دوسری آیت سے اور حدیث سے یہ بات پہلے آپ سمجھ چکے ہیں کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو. اب اس کے لیے کیا ہے، آدمی مر گیا، ایک بہن ہے، ولو اختن، اس کے لیے ایک بہن ہے، صرف ایک بہن. فلہا نصف ما ترکا، اس کو آدھا ملے گا جو وہ چھوڑ گیا مرنے والا. آدمی مرا، ایک بہن ہے، ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے، وہ مقدم ہوگا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو صرف باپ کی طرف سے وہ ایک ہے، اس کو آدھا ملے گا پورے ترکے کا. وہ اب اس کے الٹ کرو کہ اگر عورت مری ہے اور اس کا بھائی ہے ایک، وہ یرثھا ان لم یکن لھا ولد، اور عورت کلالہ ہے، نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، ایک بھائی ہے، سارے مال کا وارث ہوگا کیونکہ ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے. تو پھر یہ ہے قریب، تو کیونکہ اوپر بھی نہیں ہے نا اور نیچے بھی نہیں ہے، تو پھر جو سائڈ والے ہیں، اس طرح آپ کو ذرا بات یاد رہے گی، پھر وہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ پورے مال کا وارث ہے. اچھا اب ایک تھی تو آدھے مال کی وارث تھی. فإن كانت اثنتين، اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں، فلهما الثلثان مما ترک، تو پھر جتنا مال ہے نا ٹوٹل اس کے 3 حصے کریں گے. 2 حصے ان کے ہیں، 2 بہنیں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہے، ایک ہے آدھا، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2 حصے مال کی وہ وارث ہیں، وہ ان میں تقسیم ہوگا. اور اس کے الٹ کہ اگر مرنے والی عورت ہے تو بھائی اگر ایک ہے تو سارے مال کا وارث، 2 ہے تو تقسیم کر لیں گے، 3 ہے تو آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور اگر مرنے والی کی بھی بہن وہ ایک ہے تو پھر وہ بھی آدھا اس کا ہوگا. اگر زیادہ ہے تو 2 تہائی. اب ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ بہن بھائی ہیں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی. فإن كانوا إخوة رجال ونساء، اور اگر وہ بھائی بھی ہوں مرد اور عورتیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو ذکر یعنی کہ مذکر کے لیے مانند حصہ ہے 2 لڑکیوں. تو پھر لڑکے کا ڈبل، لڑکے کا، مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں 1 بہن ہے، تو 2 دونے 4 اور 1 بہن کا 5 حصے مال ہوں گا. 2 حصے بھائیوں کو، 1 حصہ بہن کو. پھر مرد کا ڈبل، میں نے پہلے بتایا چونکہ خرچہ اس کے ذمہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آگے اللہ کہتا ہے یبین اللہ لکم، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے یہ مسائل. ان تضلوا، ان کے بعد لا پوشیدہ ہے، ان کے بعد لا پوشیدہ ہے، گرامر کا مسئلہ ہے. معنی کیا ہوگا، اللہ بیان کرتا ہے تمہاری تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اس کا یہ معنی نہیں کرنا کہ بعض اللہ کو بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہیں، یہاں لا پوشیدہ ہے، بیان کرتا ہے اللہ تمہاری تاکہ تم گمراہ نہ ہو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وراثت کو بھی وہی جانتا ہے، اور یہ جانتا ہے تیرے لیے فائدہ مند کون ہے. جیسے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، باپ زیادہ فائدہ مند ہے، ماں ہے، اولاد ہے، تجھے نہیں پتا، تو اس پر چل، اس کے مطابق تقسیم کر جو قرآن نے کہا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.